آپ نے دیکھا فیصلہ یہ ہوا ہے اور پہلے 2 دفعہ فل کورٹ میٹنگ ہوئی. آج اعلامیے میں آیا سپریم کورٹ کے کہ جو 6 ججز تھے انکلوڈنگ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ان سے بھی چیف جسٹس صاحب کی ملاقات ہوئی. پھر یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ ایک ریٹائرڈ جج معتبر نام ہو, پریفریبلی کوئی سابق چیف جسٹس ہوں, وہ اس کمیشن آف انکوائری کی سربراہی کریں. کس طرح دیکھ رہی ہے سپریم کورٹ بار اس معاملے کو؟ عرض یہ ہے کہ یہ اب ایک کلیکٹیو ڈیسیشن ہے اور فل کورٹ تمام ججز سپریم کورٹ کے بیٹھے اور انہوں نے یہ کنسنسس قائم کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ. تو ہم تو بہرحال بار کا مطالبہ تو شروع سے یہ ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ عوام پاکستان کے یہ حق رکھتے ہیں کہ اس بات کی سچائی تک پہنچیں کہ یہ انٹرفیرنس کیوں اور کب سے ہو رہی ہے اور اس کی روک تھام کا ہم کیا بندوبست کر سکتے ہیں. اور یہ بڑا اہم ہے کیونکہ عدالتوں پر اعتماد برقرار رکھنے کے لیے یہ اب ایک سامنے آ گئی ہے بات. تو اب اس کو ہمیں لاجیکل کنکلوژن تک ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور تمام بار ایسوسیشنز اور تمام جو ادارے ہیں وہ مل کر اس کو لاجیکل کنکلوژن تک پہنچائیں اور ایسے اقدامات طے کیے جائیں جن سے ان چیزوں کا ازالہ ہو سکے. مطلب اب کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت ظاہر ہے جو کمیشن ہوتا ہے وہ بااختیار تو ہوتا ہے, مگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ جج ہوں, پریفریبلی چیف جسٹس ہوں سابق, وہ اس معاملے کی کو منطقی انجام تک پہنچا پائیں گے کہ ججز کے تحفظات بھی دور ہوں اور اس معاملے کی تحقیقات بھی ہو جائیں؟ جی, اصل بات تو یہ ہے کہ وہ کمیشن نے تو ریکمنڈیشنز دینی ہیں اور ان ریکمنڈیشنز پر عمل درآمد انشور کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے. اور نام اس لیے سابق چیف جسٹس یا معتبر نام پر اصرار شاید کیا جا رہا ہے کہ وہ کمیشن ایسا ہو جو سب کو قابل قبول ہو اور وہ جو فائنڈنگز ریکارڈ کرے اس پر ان کی ذات کے حوالے سے کوئی اعتراض نہ آ سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے خوش آئند بات ہے اور ہم اس لیے وی فیل ہیپی ود دس کہ کم از کم یہ باتیں جو ہیں یہ ان کی تحقیقات ہوں گی اور یہ سامنے آئے گا کہ انٹرفیرنس جو ہو رہی ہے اسٹیٹڈلی ان 6 جج صاحبان نے بڑے واشگاف الفاظ میں ان واقعات کا بھی ذکر کیا کیونکہ وہ 1 سال پرانے تھے اس خط سے, لیکن بہرحال انہوں نے اب یہ وقت مناسب سمجھا کہ یہ خط جو ہے انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان واقعات کی تحقیقات ہوں اور ان کو روکنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں. ہماری جوڈیشری جو ہے اٹ از انڈر سیریس پریشر رائٹ ناؤ اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری عدلیہ اس پریشر سے نکلے اور عوام کا اعتماد ہو ان کے فیصلوں کے اوپر. مطلب اس میں اور یہ صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے. جی, اس میں تحریک انصاف یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ جی 184(3) کے تحت سپریم کورٹ جوریسڈکشن اپلائی کرتی اور خود تحقیقات کو لے کر آگے بڑھتی, سرونگ ججز ہوتے, حکومت کے اوپر الزام ہے, حکومت اور اس کے ماتحت اداروں پر حکومت کو یہ اختیار دینا کہ وہ کمیشن بنائے یہ درست نہیں ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم اختیار نہیں لے رہے ہیں. چیف جسٹس نے 2 فل کورٹ اجلاس کیے, اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی اور اس کے تحت اب یہ معاملہ آگے بڑھے گا. نام آنے سے پہلے اعتراض نہ کیا جائے. سپریم کورٹ بار کیسے دیکھ رہا ہے, کیا بہتر ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ 184(3) کی ہیئرنگ جو ہے ہم نے بھی یہ بات سجیسٹ کی تھی جو میری میٹنگ ہوئی تھی عزت مآب چیف جسٹس پاکستان سے اور سینئر پیونی جج صاحب سے. لیکن دیکھیں, کلیکٹیو وزڈم ہے سپریم کورٹ کا اور سپریم کورٹ باوجود یہ سمجھتی ہے کہ ایک کمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر طریقے سے ان تمام چیزوں کی تحقیقات کر سکتا ہے. 184(3) آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے ایک اختیار آئین پاکستان نے سپریم کورٹ کو دے رکھا ہے اور اس کی ظاہر ہے کچھ لیمیٹیشنز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انکوائری رپورٹ جب آ جاتی ہے کمیشن کی, انڈیپینڈنٹ کمیشن کی, تو اس کے بعد بھی اگر ضرورت پڑتی ہے تو سپریم کورٹ 184(3) میں اس معاملے کو لے کے آگے چل سکتی ہے. میں بہرحال ابھی آئی ایم سیٹسفائیڈ کہ اس امر کی کم از کم تحقیقات تو ہم نے شروع کی. ہم اس بات کی تہہ تک پہنچیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے آخر. صاحب, اور آپ کی جو ملاقات ہوئی سینئر ترین جج اور چیف جسٹس صاحب سے, اس ملاقات میں جب آپ نے یہ پروپوزل دیا کیا ماحول رہا, کیا ان کی طرف سے ریسپانس تھا؟ دیکھیں, چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں اور سینئر پیونی جج دونوں وہ اس معاملے میں بہت زیادہ یعنی
فکرمند بھی تھے اور وہ دے ور فیلنگ دی پنچ آف دیٹ لیٹر. اور ظاہر ہے یہ لیٹر جو تھا اس نے پورا ملک ہجان میں مبتلا کر دیا تھا. تو وہ وہاں پر مختلف آراء ڈسکس ہو رہی تھیں اور ہم نے ان کو یہ سجیسٹ کیا تھا فار مائی سیلف. پاکستان بار کونسل بھی وہاں پر موجود تھی. پاکستان بار کونسل کا اپنا اس پہ نظریہ ہے. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ 184(3) میں بھی اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب سارے جج صاحبان سپریم کورٹ کے بیٹھ کر اجتماعی طور پر ایک فیصلہ کر لیتے ہیں تو مجھے اس فیصلے سے قطعی کوئی اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ میں اب بھی یہ چاہتا ہوں کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچ کر ہم اس کے ازالے کی جو ہے وہ اس پہ کوئی کارروائی کریں اور کوشش کریں کہ فیوچر میں اس قسم کے واقعات نہ ہو سکیں اور ہمارے ججز آزادی سے اپنے فیصلے کر سکیں.